وسلم عليك يا حبيب الله وشہر محبت وشہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کی در سے جا کے میں اس لیے اس علم سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. خداوند قدوس کی معرفت حاصل ہوتی ہے, اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے اس علم سے. کیوں کیا مدرسوں کی ضرورت ہے؟ مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے, مدرسوں کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ مدرسے ہی تھے جنہوں نے بھارت کی دھرتی پر سب سے پہلے جو آزادی کا نعرہ لگایا ہے. ان مدرسے کے طلباء ہی نکل گئے. آپ تاریخ پڑھو, مسٹر بدر الدین طیب جی ہندوستان کے سب سے پہلے چیف جسٹس تھے اور جب گاندھی کی بیساکھی ہل رہی تھی تو انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں, ہم اپنے مذہب سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنے وطن سے بھی محبت کرتے ہیں. ہماری تاریخ پڑھو گے تو پتا چلے گا. تاریخ اٹھا کر دیکھو, جنگ آزادی میں سب سے پہلے پیروں نے اپنے مریدین کو میدان میں لا کر کھڑا کیا, استاذوں نے اپنے شاگردوں کو لا کر کھڑا کیا, تمام لوگوں نے فنکاروں کو میدان میں لا کر کھڑا کیا اور یہ کہا جان دے دیں گے مگر اپنے وطن کی آبرو نہیں لوٹنے دیں گے, ہم وہ مسلمان ہیں. کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ کچھ بھی نہیں, ہم بہت کچھ ہیں. یہ سوتا ہوا شیر ہے, اس کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ جاگ گیا تو انقلاب پیدا کر دے گا. وجہ اس کے ہم لڑنے والے نہیں ہیں, ہم تو اسلم یسلم اسلام, اس کا ترجمہ ہی اس گردن جھکانے والا مسلمان. یہی تو ہے مسلمان کہتے کسے ہیں, وہ امن و شانتی کا پیغام لے کر نبی پاک کی بارگاہ سے نکلا ہے. آپ تاریخ پڑھو گے تو پتا چلے گا. اس لیے اس علم کی ضرورت. میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے 16ویں پارے کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے نبی تم کہو اے اللہ میرا علم بڑھا, میرا علم زیادہ کر. اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے فرما رہا ہے اے اللہ میرا علم زیادہ کر. اس کا مطلب علم کی کوئی انتہا نہیں, پڑھتے چلے جائیے پڑھتے چلے جائیے. اور اس علم کی اتنی برکتیں ہیں کہ جہاں علم پڑھا جاتا ہے وہاں رب کی بارگاہ سے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. ہم جب باہر کے صوبوں میں جاتے ہیں لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. ابھی میں پچھلے ہفتے آج ہی کے دن پٹنہ میں تھا تو میں نے کہا ابھی میں راجستھان سے غریب نواز کی بارگاہ سے پیغام خواجہ لے کر آیا ہوں, آپ لوگ سنیں گے. تو ماشاءاللہ اسٹیج پر 2.25 علماء بیٹھے ہوئے تھے.
جس میں بڑی بڑی چوٹی کے علماء کرام، چوٹی کا مطلب یہ چوٹی وہ نہیں، اب تو وہ خطرناک صورت اختیار کرتی ہے. اپنے راجستھان میں ایک بتوڑیا چلتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ چوٹی والی ہوا وہ اڑا دیتی ہے. پچھلے ہفتے سنیچر کی پیر کے روز ہمارا ایک مدرسے میں سیدہ ہوا کا جلسہ ہو رہا تھا، جیسا اب ہمارے خطیب جناب حافظ اللہ بخش صاحب فرما رہے تھے. تو 10 ساڑھے 10 بجے اسی پیر کو ایک بہت بڑا وہ گول والی ہوا جو چلتی ہے گھسا اس میں پنڈال میں اور پورے ٹینٹ کو نیچے ڈال دیا. ان کا کوئی بات نہیں، یہ بھی اچھی چیز ہے. بیچارہ یہ بھی سجدہ کر رہا ہے، ہر شے اللہ کے نام پر سجدہ کرتی ہے. یہ اندر ہوا گھسی اور ٹینٹ کو اس نے سجدہ کروا دیا. ہم اللہ کے کرم سے مسلمان ہیں. سامعین دھیان سے سنیے گا، اور اپنے نصیبے پر ہم ناز کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا. یہ فخر ہے ہم کو، چاہے ہم دھوروں کے رہنے والے ہیں، سٹی اور شہر کے بلڈنگوں اور بنگلوں کے رہنے والے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہم پر ہے کہ سرکار موسیٰ نے بارگاہ خدا میں عرضی پیش کی تھی، مولا تو مجھے اس امت کا نبی بنا دے جو آخر قیامت کے قریب امت آئے گی. حاطب غیب عیسائی کلیم اس امت کے نبی تو بن چکے ہیں. تڑپ پر کہتے ہیں مولا تو مجھے اس امت کا نبی نہیں بنا، تو اس امت میں ہی داخل فرما دے. یہ ہمارا اپنا، ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بارگاہ مصطفیٰ کا فیض ہے کہ اللہ نے ہم کو آخری نبی کی امت میں فرمایا. ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے پر ہم کو اس بات کا فخر ہے، اس لیے کہ ہماری کچھ خوبیاں ہیں. پہلی خوبی ہے کہ قیامت کے دن صفیں ہماری زیادہ ہوں گی. بیٹو ہمیں وضو کا طریقہ سکھاؤ، ہمیں غسل کے فرائض بتاؤ، ہمیں نماز کے فرائض سے آگاہ کرو. تو اس طرح اب زندگی کی آخری لمحات یہ نہیں ہم بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے. ارے حضور کے صحابہ تو جو معلوم نہ ہوتا حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ ارشاد فرمائے اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرتے رہو. لیکن آج مسلمانوں کا یہ ذوق و شوق ختم ہو گیا. لوگوں کا یہ علم ذوق ہو، لوگوں کو شرم محسوس کرو. علم دین حاصل کرنے میں شرم محسوس مت کرو. جاہل رہنا یہ باعث نہیں، لیکن علم حاصل کرنا، علم سیکھنا یہ باعث برکت ہے. اس لیے میرے بھائی آپ ہم سب اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنے گھر کے نگہبان ہیں. اپنی اولاد کو ہمیں علم دین کے راستے پر ڈالنا ہے، اور اپنے گھر میں علم کے نور سے اپنے گھروں کو منور کرنا ہے، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرنا ہے. اس لیے آج یہ ادارہ آپ کو آواز دے رہا ہے. ادارہ کمزور نہ ہونے پائے. اللہ کرے اس کا اور تعلیم